میرا کلاس فیلو جو کہ میرا پڑوسی بھی تھا MBA کرنے کے بعد ایک بینک میں جاب کرنے لگا جبکہ میں CSS کی تیاری کرنے لگا۔ جب میرے کلاس فیلو کو پہلی تنخواہ ملی 40,000 روپے تب اس کے باپ نے چاولوں کی 4 دیگیں پکوائی اور پورے محلے میں چاول تقسیم کیے۔ ہمارے گھر بھی چاول لائے گئے۔ میرے باپ نے اس سے پوچھا کہ کس خوشی میں ہے تو پڑوسی نے بتایا کہ میرے بیٹے کو تنخواہ ملی ہے تو میں نے ساری کی ساری تنخواہ خیرات کر دی۔ ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا تمہاری نوکری لگے گی۔ میں نے ابا سے 6 ماہ کا وقت مانگا کیونکہ 6 ماہ بعد CSS کے پیپر ہونے تھے۔ CSS کی دوسری اٹیمپٹ میں بھی ناکام ہوا تو ابا نے جوتے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کتابوں کی گٹھڑی اٹھائے گھر سے چل پڑا، سارا دن مزدوری کرتا اور رات کو آنسو بہا کر پڑھائی کرتا۔ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا لیکن محنت جاری رکھی۔ تیسری اور آخری کوشش میں CSS امتحان پاس کیا تو نتیجہ دیکھ کر غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ لوگ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے تو وہاں پر میں 5ویں جماعت میں تھا جب ابا جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دل لگا کر پڑھو کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی 10 جماعتیں نہ پڑھ پایا اور میری بہت بڑی خواہش ہے کہ نہ صرف تم اپنی تعلیم مکمل کرو بلکہ بڑا آدمی بن کر دکھاؤ۔ ابا کی یہ بات دل میں بیٹھ گئی، دن رات محنت کرنے لگا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا۔ ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتا دیکھتا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی تھی، ایک گھر سے دوسرے گھر داخل ہو جاتی اور پھر تھک ہار کر شام کو گھر واپس آتی تھی۔ صرف یہی نہیں، جب واپس آتی تو ابا ماں سے جھگڑنا شروع کر دیتے تھے۔ بچپن سے یہی دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ ابا کسی صورت خوش نہ تھے۔ حالانکہ میری ماں بہت کوشش کرتی تھی۔ ہماری پڑھائی کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا آسان معاملہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ گھر بھی سنبھال رہی تھی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ابا اسے ڈانٹتے تھے اور کبھی کبھی تو ہمارے سامنے ہی اسے مارنا شروع کرتے تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے جب میرے میٹرک کے ایگزام تھے، میں گھر کی چھت پر بیٹھا ایگزام کی تیاری کر رہا تھا۔ نیچے ماں کی چیخنے کی آوازیں آئی، میں بھاگتا ہوا نیچے آیا تو دیکھا ابا ماں کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ میں ابا کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا خدا را ماں کو مت ماریں، میری ماں پہلے بھی کافی بیمار ہے اور کل سے میرے پیپر سٹارٹ ہیں، ان حالات میں میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ ہی نے مجھے سبق دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا۔ ابا نے ایک تھپڑ مجھے بھی مارا اور کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، بھاڑ میں جاؤ تمہاری پڑھائی۔ میں واپس چھت پر چلا گیا، روتا رہا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی کیا قسمت پائی جس کو پڑھائی کرنے کے لیے اچھا ماحول بھی نہیں مل رہا۔ ان حالات میں میں نے نہ صرف میٹرک کا امتحان پاس کیا بلکہ نمبر بھی اچھے لیے، مگر ابا کو میری اس کامیابی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں حیران تھا، جو باپ بچپن میں میری تعلیم میں دلچسپی لیتا تھا، مجھے اچھی اچھی نصیحتیں کرتا تھا، اب میری تعلیم سے اتنا بے نیاز کیوں ہے؟ بظاہر تو اسے کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ الٹا میری ماں کو ہی مارتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ ماں کے سر آنکھوں کی وجہ سے ابا کا سکون چلا گیا، اس کے دل کا چین جا چکا تھا، تبھی اس دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرا کالج میں ایڈمیشن ہوا۔ میں کلاس میں بیٹھا تھا جب میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ریحان تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ننگے پیر وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ محلے کے لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے، عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن سب سے زیادہ ابا رو رہے تھے۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا محلے والوں کو بتا رہے تھے کہ ماں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی، واپسی پر پاؤں پھسلا اور نیچے گر پڑی، سر پر چوٹ لگی جس کی وجہ سے موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ ماں کا اچانک مجھ سے دور ہو جانا میرے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ کئی مہینے تک میں کالج نہ جا سکا کیونکہ پڑھائی میں اب میرا دل نہیں لگتا تھا۔ کام میں ابا کا ہاتھ بٹا تھا اور اس کے علاوہ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھتا، نہ جانے کیوں میرا دل کرتا کہ قبرستان میں بیٹھا رہوں اور اپنی ماں سے باتیں کرتا رہوں۔ کچھ عرصہ بعد ابا جان نے دوسری شادی کر لی اور بدقسمتی سے ہماری سوتیلی ماں بہت ظالم ثابت ہوئی۔ اس نے گھر آتے ہی ابا کو مشورہ دیا کہ ریحان سے تعلیم چھڑوا لو اور اسے اپنے ساتھ کام پر لگاؤ، آپ ورک شاپ پر اکیلے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کام سیکھ لے گا تو آپ کے کام آئے گا۔ لیکن ابا نے اس سے کہا کہ ریحان پڑھائی میں کافی تیز ہے، کل
کو اگر اس کی نوکری لگ جائے گی تو فائدہ میرا ہی ہے۔ اب اس انتظار میں تھے کہ 2-3 سال بعد جیسے ہی یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا تو اچھی جاب مل جائے گی، مگر PA کے ایگزام کے بعد میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ CSS کی تیاری بھی شروع کر دی۔ افسر بننا میرا خواب تھا اور میں اپنے خواب کی تکمیل چاہتا تھا۔ دن رات محنت کر رہا تھا، لیکن کبھی کسی سے یہ بات شیئر نہیں کی۔ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی کورس کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کورس کے ساتھ ساتھ میں مقابلے کے امتحان کی بھی تیاری کر رہا تھا۔ مقابلے کے امتحان میں پہلی بار پیپر ہوا تو ناکام ہوا، کامیابی تو نہ مل سکی، لیکن کافی تجربہ ملا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں کس فیلڈ میں کمزور ہوں اور مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرا دوست اور پڑوسی جس کا نام شامل تھا وہ بھی میرے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں مل کر MBA کر رہے تھے۔ شامل نے ہی مجھے مشورہ دیا MBA کرنے کا۔ جیسے ہی MBA کی تعلیم مکمل ہوئی تو شامل نے مختلف بینکس میں اپلائی کرنا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ مجھے بھی اس بات کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ 6 ماہ بعد CSS کے ایگزام ہونے تھے، لہٰذا میں خوب تیاری کر رہا تھا اور تعلیم مکمل ہونے کے باوجود کہیں کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی نہ کیا۔ شامل کی ایک بینک میں کیشیئر کی جاب لگ گئی۔ شامل کا باپ اپنے بیٹے کی نوکری پر بہت خوش تھا، کیونکہ اسے بھی نوکری کی ضرورت تھی۔ جب اس نے پہلی تنخواہ ملی، شامل کے باپ نے ساری کی ساری تنخواہ سے خیرات کی اور چاولوں کے 4 دیگیں پکوائی۔ شامل کا چھوٹا بھائی چاول دینے ہمارے گھر آیا تو ابا نے کہا، بیٹا کس خوشی میں چاول بانٹ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کی جاب لگی تھی اور اس سے پہلی تنخواہ ملی، اسی خوشی میں چاول تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ابا کا منہ لٹک گیا۔ وہ میرے پاس آئے۔ میں اس وقت پڑھائی میں مصروف تھا۔ ابا جان مجھ سے کہنے لگے، بیٹا شامل بھی تو تمہارا کلاس فیلو تھا اور اس کی نوکری بھی لگ چکی ہے، حالانکہ اس کے باپ نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کی نوکری لگ چکی ہے۔ آج اسے پہلی تنخواہ ملی ہے، تم کب نوکری کرو گے؟ میں نے ابا سے کہا، ابا جان مجھ پر بھروسہ رکھیں، 6 ماہ بعد میرا امتحان ہے، میرے افسر بننے کے چانسز ہیں۔ میں بس آپ سے 6 ماہ کا وقت مانگتا ہوں۔ اب تو انہیں کہا، ٹھیک ہے، پھر 6 ماہ تیاری کر لو، لیکن اس سے زیادہ میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ میں نے ابا کا شکریہ ادا کیا، دن رات پڑھنے لگا۔ یہ میرا دوسرا چانس تھا اور میری تیاری بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد میں دوسری بار CSS کے ایگزام میں پیپر دیے۔ تحریری امتحان میں کامیابی حاصل ہوئی، مگر انٹرویو کلیئر نہ کر پایا۔ تحریری امتحان پاس کرنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میرے کئی استادوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم نے تحریری امتحان پاس کیا، اور وہ بھی ان حالات میں جب کہ تمہیں اتنی زیادہ سپورٹ حاصل نہیں۔ اگر مزید 1 سال لگاؤ تو تم انٹرویو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے اگر مزید موقع دیا جائے تو میں اس بار کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے پریشانی ابا کے بارے میں تھی، کیونکہ ابا میری جاب کے لیے بے تاب تھے۔ اسی دوران ابا کی ملاقات شامل سے ہوئی۔ وہ اپنی بائک پر بینک سے واپس آ رہا تھا تو ابا نے اس سے لفٹ مانگی۔ سفر کے دوران شامل نے ابا کو ایک بات بتائی جس کی وجہ سے ابا کا پارا ہائی ہو گیا۔ شامل نے ابا سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا جاب کیوں نہیں کر رہا؟ ابا نے اسے جواب دیا کہ بیٹا وہ کسی امتحان کی تیاری میں مصروف ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ شامل نے حسد میں آ کر ابا سے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جس امتحان کی وہ تیاری کر رہا ہے یہ ملک کا سب سے مشکل ترین ایگزام ہے، اور آپ میری بات کا یقین مانیں کہ وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار وہ امتحان دے رہا ہے اور ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ ابا کو یہ بھی بتایا کہ جب میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تب میں نے ریحان سے کہا تھا کہ تم بھی اپلائی کرو، غریب گھر کے لڑکے ہو، 4 پیسے گھر آ جائیں گے تو گھر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود آپ کے بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا اور کہنے لگا، یہ چھوٹی موٹی جاب میں نہیں کرنے والا بلکہ میں بڑا افسر بننا چاہتا ہوں۔ انکل آپ خود بتائیں، اس ملک میں بڑا افسر بننا کون سا آسان کام ہے؟ ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، بغیر پیسے کے تو آپ کو کوئی بڑی سپورٹ نہیں ملنے والی۔ میں نے یہ بات ریحان کو بتائی تھی، لیکن میری کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوا۔
ابا جان اس کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہے تھے۔ شامل کہنے لگا، انکل اگر برا نہ مانے تو حقیقت یہ ہے کہ ریحان کو آپ کا احساس ہی نہیں، اس لیے وہ جاب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سارا دن ورک شاپ پر کام کرتے ہیں مگر اسے اس بات کا احساس نہیں کہ آپ کو جاب کی کتنی ضرورت ہے۔ شامل نے میرے ساتھ نہیں معلوم ایسا کیوں کیا، میں نے تو کبھی اس کا برا نہیں سوچا مگر اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ میرے خلاف ابا کو بھڑکا دیا۔ دراصل اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دوسری اٹیمپٹ میں نے تحریری امتحان پاس کر لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر ایسے ہی مسلسل یہ محنت کرتا رہا تو تیسری بار یہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ابا گھر آئے تو آگ بگولا تھے، وہ میرا انتظار کرنے لگے۔ میں اس وقت لائبریری میں تھا، لگاتار محنت کرنا نہ چھوڑا۔ جب شام کو گھر آیا تو ابا میرا انتظار کر رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے، بن گئے بڑے آدمی، تمہارے امتحان کا کیا بنا؟ میں نے ابا سے کہا کہ ایک قدم آگے بڑھ چکا ہوں، میں تحریری امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن انٹرویو پاس نہ کر پایا۔ بس ابا مجھ پر بھروسہ رکھے، میں چھوٹی موٹی جاب بھی کروں گا، ساتھ ساتھ اپنی تیاری جاری رکھوں گا۔ مگر ابا نے نہ کچھ دیکھا نہ سوچا، مجھے ڈنڈوں سے مارنا شروع ہوا۔ اب باقی آواز سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ پورا محلہ ہمارے گھر کا تماشا دیکھ رہا تھا اور اس تماشے کا میں کردار میں خود تھا۔ محلے کی عورتیں دیواروں سے جھانک رہی تھی، اپنا منہ دوپٹے میں چھپائے دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں میرے باپ کو بار بار اکسا رہی تھی کہ اسے مارو، یہ غدار ہے، ہڈ حرام ہے، جان بوجھ کر یہ نوکری نہیں کرتا تاکہ آپ ہمیشہ ایسے ہی ذلیل رہیں۔ محلے کے کچھ بزرگ ابا کو روک رہے تھے کہ جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر ابا کسی کی نہیں سن رہے تھے اور مسلسل مجھے مار رہے تھے۔ جب مار مار کر تھک گئے تو پھر مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر دھکے دے کر گلی میں پھینک دیا اور کہا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ذلیل انسان۔ تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا مجھے بے حد انتظار تھا کہ نوکری کر کے اس گھر کا سہارا بنے گا، لیکن تم نے تو اپنے باپ کو ہی بے وقوف بنایا۔ تم جیسا گھٹیا اور ذلیل انسان کبھی آفیسر نہیں بن سکتا۔ کتنا خوش نصیب ہے شامل اور اس کا باپ، کاش میرا بھی شامل کی طرح ایک بیٹا ہوتا، مگر تم تو ہو ہی ہٹ حرام۔ اسی طرح کے ابا نے مجھے باتیں سنائی۔ اب تو میں نے ساری کتابیں بھی گلی میں پھینک دی جو کہ امتحان کی تیاری میں مجھے مدد دے رہی تھی۔ میں نے وہ کتابیں سمیٹی، ان کی ایک گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھائے گھر سے روانہ ہوا۔ جب میں گھر سے جا رہا تھا تو ابا نے مجھے دوبارہ یاد دلایا کہ اب جو بھی ہو جائے تم نے گھر واپس نہیں آنا۔ میں کسی صورت گھر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اب میری مجبوری تھی۔ اس گھر میں ایک شخص ہی مجھ سے پیار کرتی تھی اور وہ تھی میری ماں، جو اب یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں روتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور سیدھا ماں کی قبر پر گیا۔ کافی دیر تک میں ماں کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا، اپنے دل کے حالات بیان کرتا رہا۔ کافی دیر تک میں قبرستان پر اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کب نیند آ گئی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا جب گورگن نے مجھے اٹھایا، مجھے نیند سے بیدار کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میرا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن یہ پتہ تھا کہ اب میں نے گھر واپس نہیں جانا۔ ابا نے مجھے بہت مارا تھا، میں جوان تھا، چاہتا تو ابا کا ہاتھ روک سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ میں نے تو زندگی میں ابا سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ سوچنے لگا کہ کس کے پاس جاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں شامل کے پاس گیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کا ایک کرائے کا مکان ہے جو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ میں نے شامل سے درخواست کی کہ کرائے کے مکان میں مجھے رہنے کی اجازت دے دو۔ تم تو جانتے ہو کہ ابا نے میرے ساتھ کیا کیا، تم میرے بچپن کے دوست تھے اور مشکل کی اس گھڑی میں تمہاری ضرورت ہے مجھے۔ شامل نے کہا، میں ابا سے پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ ابا کی اجازت کے بغیر تو میں تمہیں اس مکان میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ ابا مجھ پر خفا ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر میں داخل ہوا اور پھر واپس آ کر مجھے بتایا کہ ابا نے مجھے منع کیا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپنے باپ سے بات کی تھی بھی یا نہیں، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں مجبور ہوں۔ ابا وہ مکان کرائے پر دینے والے ہیں اور اس کا کرایہ 10,000 ماہانہ ہے۔ اگر تم 10,000 ماہانہ دے سکتے ہو تو وہ مکان تمہیں کرائے پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس چلا گیا کیونکہ میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ رو رہا تھا، ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے، لیکن شامل سے مجھے کوئی گلہ نہیں تھا۔ جب اپنا سگا باپ اس نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا تو غیروں سے میں
کون سا گلہ کر سکتا تھا بھلا۔ دن کو ایک مل میں کام کرنے لگا، سارا دن کام کرتا اور رات کو ایک پارک میں لیٹ جاتا اور راتیں تو میں نے پارک میں گزار لی، لیکن اس کے بعد پارک میں بھی جگہ نہ ملی کیونکہ پارک کے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے وہاں سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں رات گزارنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ میں ایک دربار میں جا کر وہاں رہنے لگا، وہاں مجھے رہائش تو مل رہی تھی، ساتھ ساتھ لنگر میں کھانا بھی مل جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں یہاں پڑھائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہر وقت مزار پر لوگوں کا رش رہتا تھا اور شور بھی بہت تھا۔ رات گئے تک یہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کتابوں کی حفاظت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ صبح کو جب جیسے ہی میں مزدوری کے لیے جاتا تو مجھے کتابوں کے بارے میں پریشانی لاحق ہوتی کہ کوئی اٹھا نہ لے جائے، کیونکہ یہی کتابیں تو میرا اثاثہ ہیں۔ میں نے مزار کے احاطے میں پڑھائی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگوں کے شوروں کی وجہ سے میں وہاں پڑھ نہ سکا۔ مجبوراً میں کتابیں اٹھائے اور ویران سڑک کے کنارے ایک لائٹ کے کھمبے کے نیچے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سردیوں کی رات تھی اور سخت سردی تھی اور میرے پاس چادر بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میں نے محنت جاری رکھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنی آخری کوشش میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، لیکن اپنی اس آخری کوشش میں پوری محنت کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں مجھے اس بات کا افسوس نہ ہو کہ منزل قریب تھی لیکن میں ٹھیک سے پڑھ نہ پایا۔ میں وہاں ویران سڑک کے کنارے کھمبے کے نیچے پڑھائی میں مصروف تھا کہ کہیں سے کچھ آوارہ کتے میرے قریب آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کے بھونکنے کی آواز سن کر باقی آوارہ کتے بھی میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ ہر طرف سے مجھے گھیر چکے تھے اور مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ رات کے 1 بج چکے تھے۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں مزے کی نیندیں سو رہے تھے، جبکہ آدھی رات کو میں کتوں کے درمیان گھر چکا تھا۔ میں نے بچاؤ کی بہت کوشش کی لیکن کتوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ شاید کافی دنوں کے بھوکے تھے اور مجھے کھانا چاہتے تھے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو کتوں کے چنگل سے آزاد نہ کر پایا۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ خدا بھلا کرے مولوی صاحب کا، جو مسجد میں اس وقت تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے جب میری آواز سنی تو مسجد سے باہر آئے، دیکھا کتے مجھ پر حملہ آور ہیں اور مجھے کاٹ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے ڈنڈے کی مدد سے کتوں کو وہاں سے بھگایا اور زخمی حالت میں مجھے مسجد کے اندر لے آئے۔ پھر مجھے بیک پر بٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ اس نے مجھے انجیکشن لگوایا اور اس کے علاوہ مرہم پٹی کروائی اور واپس مجھے مسجد کی طرف لے آئے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں اور اس طرح سے میں آدھی رات کتوں کا شکار بنا۔ میں نے مولوی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ میری کہانی سن کر مولوی صاحب بھی رونے لگے، لیکن اس کے بعد مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایک لائق انسان ہو اور اس قوم کا احساس ہو۔ تم مشکل حالات میں ضرور ہو لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان مشکلات سے باہر نکل آؤ گے، اور مجھے تمہارے باپ پر افسوس ہو رہا ہے جس کو تم جیسے بیٹے کی قدر نہ ہوئی۔ اللہ تمہارے باپ کو ہدایت دے۔ مولوی صاحب نے مسجد کے ساتھ والے کمرے میں مجھے رہنے کی اجازت دی۔ اب رہائش کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا اور مولوی صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم کھانے کی بھی فکر مت کرنا، جس طرح محلے کے لوگ مجھے کھانا دیتے ہیں تو تمہیں بھی میں کھانا یہاں سے مل جائے گا۔ لیکن میں نے مولوی صاحب سے یہی کہا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ آپ نے ان حالات میں مجھے رہائش دی، میرا علاج کروایا، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں کھانا لنگر خانے سے کھا لوں گا، بس یہاں خاموشی ہے اور یہاں میں اپنی پڑھائی کر سکتا ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ماضی کی تلخ یادوں کو بھلانا چاہتا تھا کیونکہ ماضی میں میرے ساتھ کافی حادثات پیش آئے اور پڑوسن نے جو مجھے جاتے ہوئے بات بتائی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ پڑوسن نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو بہت مارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تمہاری ماں تمہارے باپ کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، قاسم علی، برداشت کی حد ہوتی ہے، میں پچھلے 15 سال سے تم سے مار کھا رہی ہوں، میں بھی انسان ہوں، اب مزید مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور جتنا تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ بس یہ سننا تھا کہ تیرے باپ نے ایک ڈنڈا تمہاری ماں کے ساتھ میں
مارا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ تمہاری ماں کو جان سے مارنا چاہتے تھے یا نہیں، لیکن غصے میں جو ڈنڈا تمہاری ماں کے سر پر لگا وہ نیچے زمین پر گر پڑی۔ میں اس وقت اپنے مکان کی چھت سے دیکھ رہی تھی، بس وہ آخری بار گری تھی، پھر اٹھ نہ سکی۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کی نبض چیک کی اور جب اسے پتہ چلا کہ تمہاری ماں زندہ نہیں تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے، میں تنہا رہ چکا ہوں، اس طرح کے بین کرنے لگے۔ اب تو نے مجھ پر جتنے ظلم و ستم کیے میں برداشت کرتا رہا، لیکن جس طرح اس نے میری ماں کی جان لی یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی دن سے ابا سے مجھے نفرت ہو رہی تھی۔ کئی ایسی باتیں تھیں جو مجھے سخت محنت کرنے پر اکسا رہی تھی۔ دوستوں کی بے وفائیاں میرے سامنے آ رہی تھی، وہ رشتہ دار جن کے دروازے پر میں گیا تھا کتابوں کی گٹھلیاں اٹھا کر تاکہ وہ مجھے رہائش دے دیں۔ میں اکیلا تھا، لیکن ان رشتہ داروں نے بھی میری مدد نہ کی تھی۔ جب بھی پڑھائی کے دوران مجھے نیند آتی تو میں انہی باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا کہ کس طرح رشتہ داروں نے اس مشکل وقت میں مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ تمام دوستوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور شامل جس کو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، مشکل کی اس گھڑی میں اس نے مجھے رہائش دینے سے انکار کیا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میں محنت سے کبھی نہیں کتراتا تھا، اور یہ باتیں مجھے سخت محنت کرنے پر اکساتی تھیں۔ مولوی صاحب کو دل سے دعا دے رہا تھا، اور مولوی صاحب بھی میری کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ میری محنت رنگ لائی۔ اس بار میں تحریری امتحان پاس کیا، ساتھ انٹرویو کلیئر کرنے میں کامیاب رہا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اپنا رزلٹ دیکھ کر میں غش کھا کر نیچے گر پڑا، اور مولوی صاحب نے مجھے سنبھالا۔ میں CSS کلیئر کر کے ASP کے پوسٹ پر آفیسر تعینات ہوا، اور وہ بھی میں اپنے ضلع میں۔ مولوی صاحب کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا، اور سب سے پہلے کیس تعیناتی کے بعد جس سے میرا سامنا ہوا وہ ایک عورت کا تھا جو جیل میں قید تھی۔ غور سے دیکھا تو وہ میری سوتیلی ماں تھی جس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس عورت کے اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ شہر کو اس کے تعلقات کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے روکا، مگر اس نے اپنے شوہر کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے اپنے سٹاف میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ میری سوتیلی ماں ہے، اور جس آدمی کو اس نے مارا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اس دن مجھے ابا کے انجام پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں بہت رویا بھی تھا کہ کاش ابا مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے اور کچھ دن مزید صبر کر لیتے۔ میں اس گھر کی خاطر ہی محنت کر رہا تھا جس خاندان کا کوئی بچہ میٹرک تک نہ پڑھ سکا۔ اسی خاندان میں افسر بن کر اس خاندان کا نام روشن کرنا چاہ رہا تھا، مگر افسوس کہ ابا نے میرا ساتھ نہ دیا اور غیروں کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کہانی میں ان والدین کے لیے سبق ہے جن کے بیٹے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بہت مخلص ہیں مگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کے دوست بنیں، انہیں آپ کی دوستی اور ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔